کیا کر لی. اور جس طرح اس نے کہا ہے کہ یورپ کو کہا ہے کہ یہ کسی بھی لحاظ سے آپ جو یورپین لوگوں نے یہ جو امیگریشن کا کام کیا ہے, دیکھیں وہ جھوٹ کتنے بولتا ہے. کہتا ہے کہ امریکہ میں بائیڈن کے دور میں 2.5 کروڑ جو ہے یعنی 25 ملین لوگ جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹ امریکہ میں آ گئے, جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے پوری دنیا کے سامنے. وہ 3-4 ملین, میرے خیال میں 4 ملین 4.5 ملین کے قریب ضرور تھے, یعنی 40-45 لاکھ انلیگل امیگرینٹ یہاں آ گئے تھے, لیکن اس نے اس کو 2.5 کروڑ بنا دیا. تو وہ یورپینز کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ امیگریشن روک دیں, اور یہ لوگ شریعت نافذ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مسلمان. وہ کہ مسلمانوں کی اپنی حالت بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں برقعے پہن کے عورتیں پھرتی ہیں, اور وہ اپنا کلچر اپنے مذہب کے لیے وہاں یہاں کے سماج جنہوں نے صدیوں کی سٹرگل سے اس قدیم زمانے کی سوچ, فکر, پہناوے, کلچر, فیوڈل جو سسٹم تھے اس سے نجات حاصل کی, اور یہ آ کر یہاں پھر وہی کچھ کرنے لگے ہیں جو یہ اس کو مذہب کہتے ہیں. لیکن ان کو تو پتہ ہے کہ یہ سارا سوشل, یہ جو سارا جو بیہیویئر ہے, پہناوے ہیں, یہ تو 300-400 سال پہلے فیوڈل دور کے پہناوے ہیں. پردے وغیرہ جو لوگ کراتے تھے یہ تو فیوڈل دور میں ہی عورتوں کو پردے میں رکھتے تھے. صنعتی دور میں تو پردے نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ آج کے دور میں تو عورت سے اتنا ہی کام لیا جاتا ہے, افرادی قوت چاہیے ان کو, تو یہاں تو پردے نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں عورتیں برقعے پہن کے پھرتی ہیں, مرد جو ہیں وہ بڑے بڑے چولے پہن کے پھرتے ہیں سڑکوں کے اوپر. تو یہ ان کے ذہن میں سب سے پہلا آئیڈیا آتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ تو کام کرنے نہیں آتے ہیں, یہ ہمارے ملک کے پیسے کھانے آتے ہیں, تو یہ تو ہماری اکانومی پر بوجھ ہے. ظاہر ہے ایسے پہناوے برقعہ پہن کر آپ لپیٹ کے آپ کو کام کے لیے تو جائیں گے, تو آپ کو تو کوئی نوکری تو نہیں دے گا ان ملکوں میں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. یہاں جو اسلامک ویلیوز ہیں یا جو فیوڈل قبائلی ویلیوز ہیں وہ ان جو انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ کلیش کر رہی ہیں. تو یہاں لوگوں کے اندر خوف بھی بڑھ رہا ہے, وہ جس کو یہ اسلاموفوبیا کہتے ہیں. تو اگر آپ نے اسلاموفوبیا ختم کرنا ہے تو آپ ان کے کلچر میں, ان کے ملک میں آپ خود آئے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے, تو آپ ان کا کلچر اڈاپٹ کریں, ان کی طرح رہیں. بے شک آپ اپنے مذہب کی پریکٹس کو یا آپ کو یہ روکتے تو نہیں ہیں, نہ ہی آپ کے عقائد کے عقیدے کے یہ خلاف ہیں, لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں عقیدے کے نام پہ کر رہے ہیں تو اس کو تو یہ اپوز کریں گے, کیونکہ یہ تو فیوڈل اور قبائلی کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. پھر لوگوں کو سڑکوں پہ روک کر انگلینڈ میں وہ جو تبلیغ کرتے ہیں, وہ دیکھیے ویڈیو آپ نے, وہ لوگوں کو بڑی والے عربی لباس پہن کے وہ آپ صحرائی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں کیوں سمجھ کا باعث نہیں ہے, یا مسلمان ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ چونکہ ان کو تعلیم ہی ایسی دی گئی ہے, ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا. ان کا ورلڈ ویو جو ہے وہ وہی ریلیجیس ورلڈ ویو ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے. تو اس کو لے کر یہ آج کی دنیا میں جس طرح گھوم پھر رہے ہیں, ظاہر ہے یہ مولوی ہی نہیں ہیں بلکہ عام مسلمان بھی ان معاشروں کے اندر اس آزادی سے بھی خوف زدہ ہے جو یہاں کے سماجوں نے اپنی عورتوں کو آزادی دی ہے, یا یہاں جس طرح کا جو سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, یہ تو صدیوں کی محنت کے بعد انہوں نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس میں سماجی اس پہ میں ایڈ کر دوں کہ مولوی وہاں جا کے شراب خانوں کو بند کرا رہے ہیں, اور عورتوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے کپڑے نہ پہنیں, یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر جو مسلمان ہیں وہاں پہ وہ اپنی بچیوں کو جو ہے پاکستان لے آ کے پھر جو ہے ان کو اپنی مرضی سے زندگی نہیں جینے دینا, یا یہ سب جو ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا کہ آپ ان کے سماج میں آتے ہیں اور ان کی سماجی ویلیوز اور ان کے کلچر پر حملے کرتے ہیں, تو یہ لوگ آپ کو کسی صورت یہاں معاف نہیں کریں گے. کسی حد تک ان نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹالریٹ کر لیا ہے, اور اب میرے خیال میں بات بہت آگے نکل گئی ہے. اب یہ ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک تو یہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے جو انٹیگریٹ نہیں ہوتے ہیں, دوسرا ان کے اندر ٹالریٹ نہیں ہے, اپنا مذہب دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مذہب کے نام پر یہ عرب کا میڈیول زمانے کا کلچر لوگوں پر تھوپتے ہیں. اور پھر کچھ معاشروں کے لوگ جو پاکستانی معاشروں کے لوگ ہیں وہ وہی کے قبائلی اور جاگیردارانہ سوشل ویلیوز لے کے آتے ہیں, اور وہ ان کو یہاں پریکٹس کرتے ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ بھی ہمارے سوشل ویلیوز کو اپنا لیں. تو اس کا یہ ڈائریکٹ اثر یہاں کے سماج پہ پڑتا ہے. اوور آل جو امیگریشن ہے اس کے بھی یہ لوگ خلاف ہو چکے ہیں, کیونکہ یہاں اب اس طرح کی ورک کنڈیشنز نہیں رہی ہیں. یہاں انڈسٹریل جو بوم تھا اس زمانے میں ان کو سستے ورکر چاہیے تھے,
اب وہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ ورکر لے آئے ہیں کہ ان کی اگلی نسلیں بھی یہاں انٹیگریٹ نہیں ہوئی ہیں. پھر یہاں کچھ ریسزم بھی ہے، ان کا اپنا بھی کچھ وہ ہے، سوسائٹی کے اندر ریسزم بھی بہت ہے. ان کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر ریسزم تو ہے، ان جتنے بھی یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں. تو اس نے بھی یہاں کے لوگوں کو کسی حد تک ان سے دور رکھا ہے، اور یہ خود بھی انٹیگریٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں، لیکن اب ان کو بلیم کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ جو کیپٹلزم کا گلوبل بنیادوں پر جو کرائسس ہے، اس کو بھی یہ چھپانے کے لیے، یا اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اب گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جو اس سسٹم کو اگر یہ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، کلین انرجی لے آتے ہیں، سب کچھ لے آتے ہیں، تو اس میں پرافٹ نہیں ہے. تو یہ تو نیچر کو ایکسپلائٹ کر کے ہی بڑے پیمانے پر پیسہ بنایا ہے انہوں نے. اور آج ارب پتی کھرب پتی یہ جو لوگ بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کھڑی کر دی ہیں، تو ظاہر ہے یہ نیچر کو ایکسپلائٹ کر کے کیا. تو اب یہ اگر اس کو ختم کرتے ہیں تو ان کا پرافٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے.